وہاں پہ کھلے عام بھینسیں کٹتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے آج جا کے دیکھا ہے. وہاں پہ ٹرک بھر کے بھینسیں آتی ہے. ایون گائے بھی کٹتے ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ہندوؤں میں یہ شعور لانا مشکل ہے کہ یہ جانور انسانوں کے لیے ہیں یا پھر انسان جانوروں کے لیے. یہ لوگ اپنی گائے کو ماتا سمجھ کر خود کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مسلمان غلط کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں کو ذبح کرتے ہیں، یعنی خود میں اور جانوروں میں ذرا بھی فرق نہیں سمجھتے. ویڈیو کی شروعات میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح ہندو لڑکی بھینسوں اور گایوں کے پیچھے روتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو کہ گائے کو ماں سمجھتے ہیں. یا تو پوری دنیا ان کی بات سمجھ لے یا پھر یہ لوگ. اب ڈاکٹر ذاکر نائک جب کہ ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عام سی بات تھی جو انہوں نے ڈسکس کی کہ کئی لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس متعلق سوال بھی پوچھے ہوں گے. ایسا ہی ایک سوال اور جواب آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے ایک تقریب کے دوران سوال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ کیا کوئی بندہ گوشت کھانے کے علاوہ مسلمان نہیں بن سکتا؟ Don't you think that it is violence? Is it compulsory in Islam to have non-veg food, and can a pure vegetarian person can follow Islam? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں، اگر ایک بندہ چاہتا ہے تو وہ صرف سبزیاں کھا کر بھی مسلمان بن سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے حوالے بھی دیے گئے کہ کوئی جانوروں کے گوشت کھانا چاہتا ہے تو کھائے، نہیں کھانا چاہتا تو نہیں کھائے، اور وہ گوشت کھائے جو انسانوں کے لیے مفید ہے اور جس جانور کی اجازت دی گئی ہے. اب اگر یہ گوشت جو جس اجازت شدہ ہے کھائیں گے، سب مسلمان کھائیں گے، تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ A Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. Since Allah says in the Quran and gives permission, so when Almighty God gives you permission to eat the meat of the lawful animals, then why should we not have? اب ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات کی طرف آئے کہ اسلام نے کیوں گوشت کی اجازت دی ہے. تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ گوشت میں پروٹین ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان گوشت کھاتا ہے تو وہ کافی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. سائنس کے اعتبار سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت کروا دیا کہ ہم غور کریں تو گائے، بکری وغیرہ کے دانت فلیٹ ہوتے ہیں تو وہ صرف گھاس ہی کھا سکتے ہیں. اس کے برعکس کتے، شیر، چیتا، اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ صرف گوشت ہی کھا سکتے ہیں. یعنی کچھ جانور صرف گوشت کو ہضم کر سکتے ہیں اور کچھ صرف گھاس کو، لیکن انسان کے دانت دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ دانت فلیٹ ہوتے ہیں جبکہ کچھ نوکیلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں اور گوشت بھی ہضم کر سکتے ہیں. If you see the set of teeth of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, they have got flat set of teeth. They only have vegetables, they don't have flesh food. If we analyze the set of teeth of the carnivorous animals, the tiger, the leopard, the lion, they have got pointed set of teeth. They only have flesh, they don't touch vegetables. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and see, we human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم پر گوشت حرام کرتا تو پھر ہمیں نوکیلے دانت دیتا ہی کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر نظام انہضام کی بات کی جائے تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسان گوشت اور سبزیاں دونوں ہضم کر سکتے ہیں. لیکن گوشت کھانے والے جانور صرف گوشت کو ہضم کر سکتے ہیں اور گھاس کھانے والے صرف گھاس کو. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us this canine teeth? Why did He give us this pointed teeth? For what? اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا اصل ہتھیار چلایا اور کہنے لگے کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو مذہبی کتابوں سے ثابت کروا دیا کہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو کھانے کے لیے اور کچھ کو کھا جانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ صاف صاف قربانی کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو جانور تم پر حلال ہیں وہ ذبح کر سکتے ہیں. In fact, if you read, it's mentioned Manusmriti, Almighty God has created some animals to eat and some to be eaten. If you eat the animals that have been created to be eaten, then it's not a sin. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زندہ چیز کو قتل کرنا گناہ ہے، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں پھر تو پودے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو بھی کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پودے درد کو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سائنس نے یہ ثابت کروا دیا ہے کہ پودوں کو بھی درد محسوس ہوتا ہے اور وہ روتے ہیں، لیکن ان کی فریکوینسی الگ ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. So if you say killing living creatures is a sin, killing a plant is also a sin. There are some people who say, okay, brother Zakir, I agree
that plants have got life, but the plants can't feel pain. The point to be noted is that today science has advanced and we have come to know even the plants can feel pain. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر جانوروں کو قتل کرنا حرام ہوتا تو پھر ہم سانس لیتے وقت ہزاروں لاکھوں جراثیم کو قتل کر رہے ہیں، تو کیا ہم سانس بھی نہ لیں؟ یہ جراثیم بھی تو زندہ ہوتے ہیں، اس طرح پانی ابالتے وقت بھی جراثیم مر جاتے ہیں۔ ناظرین، ہندوؤں کو یہ صرف لگتا ہے کہ یہ جانور زندہ ہیں تو ان کو کھانا نہیں چاہیے، لیکن یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اس میں رہنے والی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی طرح ضرور ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔